انجمن پنجاب جدید شاعری اس وقت عروج پر آئی جب قدیم دلی کالج کا خاتمہ ہوا اور کالج کو لاہور منتقل کر کے بعد میں گورنمنٹ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ چنانچہ علم و ادب کی شمع جو کہ لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اس شمع کے قافلے کو آگے بڑھانے والوں میں مولوی کریم الدین احمد، مولوی سید احمد دہلوی، الطاف حسین حالی، درگاہ پرشاد نادر، محمد حسین آزاد، پنڈت من بھو، پیارے لال آشو پیش ہیں۔ ان میں آزاد کو یہ انفرادیت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے اردو زبان کا نظریہ پیش کیا اور اردو زبان کا ماخذ برج بھاشا کو کہا۔ محمد حسین آزاد نے ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انجمن پنجاب کا پلیٹ فارم استعمال کیا، ایک مثبت ادبی تحریک پیدا کی۔ انجمن پنجاب کے مقاصد: نمبر 1، قدیم مشرقی علوم کا احیاء اور لسانیات، بشریات، تاریخ اور ہندوستان ہمسایہ ملکوں کے آثار قدیمہ کے بارے میں تحقیقی کام کی حوصلہ افزائی کی۔ نمبر 2، دیسی زبانوں کے ذریعے عوام میں تعلیم کا فروغ۔ نمبر 3، صنعت اور تجارت کی ترقی۔ نمبر 4، معاشرتی، ادبی، سائنسی اور عام دلچسپی کے سیاسی مسائل پر تبادلہ خیالات۔ حکومت کے اقدامات کو قبول بنانا، ملک میں وفاداری اور مشترکہ ریاست کی شہرت کے احساس کو فراہم اور عوام الناس کی خواہشات اور مطالبات کے مطابق حکومت کی تجاویز پیش کرنا۔ نمبر 5، پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے خطوں کے ساتھ روابط اور تعلقات کی استواری۔ نمبر 6، مفاد عامہ کے تمام اقدامات میں صوبہ کی تعلیم یافتہ اور بااثر طبقوں کو حکومت کے افسروں سے قریب تر لانا۔ انجمن پنجاب کی ادب کے میدان میں اہمیت: انجمن پنجاب کا ادب کے میدان میں دائرہ وسیع تھا اور ادبی اہمیت کے حامل مشاعروں کی وجہ سے انجمن پنجاب کی خصوصی شہرت حاصل ہوئی۔ ان مشاعروں کا مقصد یہ ہے کہ عشق و محبت کے موضوعات اور کسی حکمران کی تعریف پر مشتمل شاعری سے مبرا ہو کر نظمیں کہنے اور ان کے ترجمے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن ان کو بالکل نظر انداز بھی نہ کیا جائے۔ ان مشاعروں کا مقصد ہندوستان اور براعظم ایشیا میں دیسی اور کلاسیکی زبانوں کو ترقی دی جائے۔ اس غرض سے سنسکرت، عربی اور فارسی میں ادبی موضوعات پر بحث و تمحیص اور شاعرانہ طب آزمائی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ انجمن پنجاب کے شاعروں میں ایک انفرادیت اور جدت پائی جاتی تھی، یہ کہ بجائے مصرع طرح دینے کے مشاعرہ کے لیے ایک موضوع مقرر ہوتا اور شہرت کرنے والے شعراء غزل کی بجائے مسلسل نظم کہتے۔ مسلسل نظم کہنا اردو میں کوئی نیا تجربہ نہ تھا۔ مثنویوں میں پہلے بھی اس طرح کی کئی نظمیں لکھی گئی تھیں۔ مثنوی کے علاوہ وہ بھی دیگر اصناف میں بھی مختلف موضوعات پر مسلسل لکھنے کے بعد اچھی مثالیں موجود ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی خدمات: ان میں نذیر اکبر آبادی منفرد ہیں، جن کی نظموں میں بلا شبہ موضوعات اور انداز بیان دونوں کی ایسی تازگی نظر آتی ہے، اس لیے ان کا شمار دور جدید میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو دور جدید کا نقب کہنا غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے نذیر اپنے زمانے میں شاعروں اور ناقدوں کے حلقے میں زیادہ معتبر نہ تھے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیسے نقاد جن کی بالغ نظری کی سند غالب اور حالی جیسے فن سخن فہم اور سخن شناس چھوڑ گئے۔ اس دور کا جو طریقہ راقہ شعر تھا، نذیر کا کلام اس سے مختلف تھا۔ انجمن کے مشاعرے خاصے مقبول تھے اور ان کی رویداد سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد اور حالی کے علاوہ مقامی شاعر بھی ان مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ حالی کے کلام میں مثنوی برخارت اسی دور کی یادگار ہے۔ انہوں نے فطری شاعری کا آغاز یہاں سے ہی کیا۔ اس طریق علمبرداروں میں مولانا حالی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، مولانا شبلی شامل ہیں۔ پنڈت کیفی اپنی کتاب منشورات میں رقم طراز ہیں۔ مولانا آزاد کو 1874 سے بہت برس پہلے اردو کی تجدید اور اصلاح کا خیال پیدا ہوا تھا۔ خدا معلوم کب سے یہ دھن ان کے دماغ پر حاوی تھی۔ تاریخی ثبوت ہمیں 1867 تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اگست 1867 کے ایک جلسہ میں آپ نے نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات، اس موضوع پر ایک مفصل
تقریر فرمائی۔